देवी जी, कितना प्यारा लफ्ज है, मिठास से भरपूर। जानता हूँ मैं शूदर हूँ, ये मुकद्दस लफ्ज मेरी जबान पर नहीं आना चाहिए। अगर जरा सी इजाजत हो तो कभी कभार सरगोशी के अंदाज में देवी जी कहकर बुला लिया करूं। आज के तहजीब याफ्ता दौर में हम शूद्रों को इतनी सी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। गर्मा की छुट्टियों का तवील ज़माना आखिर बीत गया। यूनिवर्सिटी सुबह के वक्त किसी तवाइफ के उजड़े चेहरे से भी ज़्यादा बेरौनक हुआ करती थी। मैंने ख़ज़ा की सारी वीरानियाँ यूनिवर्सिटी के बरामदों में तन्हा बैठकर गुजार दीं। सिर्फ 10-15 दिनों के लिए पिंडी जाना हुआ। रात के वक्त मैगजीन का काम करता और सुबह यहाँ आकर घंटा 2 घंटे बैठा करता। तौबा है, लोग न हो तो यूनिवर्सिटी कब्र से भी ज्यादा खौफनाक है। परसों शाम जो ही तुम्हारी वापसी की खबर फैली, मैं और तनवीर साबिर उसी वक्त दर्शन लेने तुम्हारे हॉस्टल पहुंच गए। देख लो, हम तो फिर यूं ही नाजिल हुआ करते हैं। साथ सबिया चिपकी पड़ी थी, उसके सामने भला क्या खाक बात होती। कैफे में चाय पीते हुए मेरा दिल चाह रहा था कि उसे उठाकर नहर में फेंक दूं, ताकि पूरी आज़ादी से तुम्हें देख तो सकूं। जानती हो पिंडी वाले फंक्शन में तुम्हें बुलवाने के लिए कितना भागना दौड़ना पड़ा। ये सारा मार्का तनवीर साबिर ने सर किया। जाने कैसे और कहां से तुम्हारा एड्रेस निकाल लाया। फिर नया मसला पैदा हो गया। सोचा अगर हम लोग खत लिखें तो तुम्हारे लिए किसी परेशानी का बायस ही न बन जाए। हमारे बुजुर्ग अपनी बेटियां तो मखलूत दरसगाहों में भी भेज देते हैं, लेकिन ये बात तस्लीम नहीं करते कि वो लड़कों के साथ पढ़ती हैं और ये जवान लोग एक दूसरे के दोस्त भी हो सकते हैं। तनवीर ने कलम बाएं हाथ में लिया और लड़कियों जैसे अंदाज में तुम्हें खत लिख मारा। ये शैतान तो जैसे इस तरह के खत लिखने में माहिर है। हमारे बुजुर्ग भी रवायात के मुयम्मे हैं। सोचते होंगे उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उन्हें क्या खबर, जवान लोग बहते पानी की तरह अपना रास्ता आप बना लिया करते हैं। फंक्शन वाले दिन आखिरी लम्हे तक तुम्हारा इंतजार होता रहा। हर आहट पर दिल की धड़कनें तेज हुईं। तुम्हारा माजरतनामा तो दूसरे रोज मिला। पता चला पहले एबटाबाद की सैर हुई, वहां दिल न लगा तो मरी की फजाएं तुम्हारे वजूद की खुशबू से महकीं। कितने खुश नसीब हैं वो बुलंदियां जो तुम्हारे कदमों की धूल ठहरी। एक तो इस मैगजीन ने मेरी जान खा रखी है। वहां से फारिग होकर आज 1 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा तो किसी ने बताया कि तुम और शाहिदा मेरी तलाश में 2 दफा मेरे डिपार्टमेंट में आई थीं। मैं तुम दोनों को ढूंढता फिरा और कोई 2 बजे सिर्फ शाहिदा से मुलाकात हो सकी। उसने बताया तुम जरा परेशान सी थीं। किसी पार्टी में तुमने अपने नाम के साथ मेरा जिक्र चलते सुना। तुम्हारी कोई सायरा नामी सहेली है, उसने तुम्हें यहाँ तक बताया है कि वो मेरी भी दोस्त है और मैंने खुद उसे ये बात बताई थी। लो, ये भी खूब रही। अरे भाई, किसी ने अफवाह छोड़ी होगी। परेशानी की कोई वजह नहीं। सायरा नाम की सिर्फ एक औरत से मेरी जान पहचान है और वो यहाँ से 200 मील दूर एक उजाड़ वीराने में बसती है। हम सभी गांव वाले उसे ताई सायरा कहते हैं, हत्ता कि उसकी अपनी औलाद भी उसे ताई कहकर बुलाती है। मेरा ख्याल है ये बूढ़ी बंगालन बेवा तुम्हारी पार्टी में ना आई होगी। अगर कोई जवान सायरा है और हमसे दोस्ती का दावा भी करती है तो फिर उसे फौरन हमसे मिलवा दो। यूं मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दूसरी बात ये कि अफवाह सहरा में बरसी बारिश की तरह फौरन ही अपना असर खो दिया करती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम में कोई ताल्लुक नहीं तो फिर परेशानी बेमानी है। असल में हमारे लोग बड़े हमदर्द और गमगुसार वाक़या हुए हैं। हमेशा दूसरों के मुताल्लिक सोचते हैं और बड़े ही खुलूस से बुराई दूसरों के खाते में डालते रहते हैं। यूं भी बहुत मजहबी लोग हैं। अफवाह तो एक कश्फ है, लिहाजा इसे मजहबी फरीजा जानकर अदा करते हैं बेचारे। अगर तुम ज्यादा घबरा गई हो तो मैं ऑडिटोरियम की बुलंद छत पर खड़ा होकर इस अफवाह के खिलाफ 2 घंटे तकरीर करने को तैयार हूँ।
تیسری تجویز یہ ہے کہ افواہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیانی عرصے میں اڑا کرتی ہے۔ لوگ بس جاننے کی حد تک دلچسپی لیتے ہیں، اگر ان کے سامنے کچھ کر لیا جائے تو پھر افواہ نہیں اڑاتے۔ کہو کیا خیال ہے؟ ویسے ایک بات ہے، کہیں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا ذکر بھی ہوا۔ جی چاہتا ہے افواہ اڑانے والے کا منہ چوم لوں۔ جانے کس نیک گھڑی اس کے ذہن میں یہ خیال پھوٹا، واہ واہ، لذت ہی آ گئی۔ چلو چھوڑو یہ سب خرافات ہے، کوئی اور بات سناؤ۔ کسی اچھی سی بات کے لیے کان ترس گئے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک معمولی سی افواہ میں بھی اڑا لوں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں چاہت کے ہلکے ہلکے ڈورے دیکھے ہیں۔ کبھی آہستہ سے سر ہلا کر تصدیق کر دینا، ہے نا؟ اس وقت رات کا 1:30 بجنا چاہتا ہے۔ ہاسٹل کی فضا اپنے نسل کے بوجھل ذہنوں کی طرح وزنی سی دکھائی دے رہی ہے۔ کمروں کی روشنیاں بتدریج اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ سیاہ مستقبل کا خوف دل میں چھپائے حال کی بے کیفی سے اکتا کر اس دنیا کے باسی اچھے اچھے خواب دیکھنے نیند کی آغوش میں جا پہنچے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک ساتھ والے کمرے میں نوجوانوں کا جم غفیر موجود تھا۔ کچھ نادر تصویریں دیکھی جا رہی تھیں۔ یار لوگ لیبارٹری سے مائکروسکوپ اڑا لائے تھے کہ اس کے ذریعے نشیب و فراز کو اتنا وسیع کر کے دیکھیں کہ ان کی تشنہ ذات ان ننگی تصویروں میں چھپ جائے۔ مائکروسکوپ جس کے ہاتھ لگ جاتا اس کی سانس پھول جاتی، یوں نظر آتا جیسے وہ پگھل رہا ہو، اتنی دیر میں اس سے کوئی دوسرا چھین لیتا۔ ایسی تصاویر بڑی پاپولر ہیں اور بڑی محنت کے بعد ہی ہاتھ لگتی ہیں، اس لیے نوجوان اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کتنے بددیانت ہوتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ صرف دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ان کے پاس اپنے علم کے بہت سے چہرے ہیں جنہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے پہنتے رہتے ہیں۔ ان میں کفر کی ہمت ہے اور نہ مسلمانی کی، بیچارے فرشتے۔ تم نے دیکھا نہیں یہ لوگ اجداد کی عظمت رفتہ کے گیت گاتے نہیں تھکتے، کتنے زور سے چیخا کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کی اصل صورت کتنی بھیانک ہے۔ عورتوں کی آزادی سے ان کی مراد ہمیشہ دوسروں کی عورتوں کی آزادی ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کو عورت نہیں سمجھتے۔ ان کے سارے بوگس نظریات کے پیچھے ان کی اپنی ذات کی خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ مردہ الفاظ کے قبرستان میں بسنے والے گورکن۔ میں تم سے اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم ان کی بنائی ہوئی روایات کو پسند نہیں کرتی، تم میں ان سے لڑنے کی سخت موجود ہے۔ تم زندگی میں جہاں کہیں بھی رہو روایات کے کوہلو کا بیل نہ بننا۔ میں نہیں جانتا پوری حقیقت کیا ہے، تاہم حقیقت کا آدھا حصہ میں نے پہچان لیا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے غلط ہے۔ صحیح کیا ہے اس کا تعین ابھی مجھ سے نہیں ہو پایا۔ شاید یہ میرے دور کی مجبوری ہے کہ میں صرف آدھی سچائی جان سکا۔ میں سماجی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں۔ میں روایتوں کا دشمن ہوں، اس لیے کہ یہ روایتیں میں نے نہیں بنائیں۔ میں اخلاقی ضابطوں کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ ضابطے میرے تخلیق کردہ نہیں۔ میں عقیدوں کے غباروں سے نہیں بہل سکتا، اس لیے کہ میں ان کی حقیقت سے آشنا ہوں۔ میں خاندانی رئیسوں کی عزت نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے اجداد بادشاہوں کے خواجہ سرا تھے یا پھر انگریز کے کاسا لیس۔ یہ زمینیں انہیں غداری کے عوض ملیں، اس دولت پر ان کا کوئی حق نہیں۔ وہ دولت ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ نہ لائے تھے، یہ ہم غریبوں کا خون ہے۔ فطرت نے ہر انسان کو ذہن اور جسم دیا۔ سورج سب کے لیے روشنی کا پیامبر ہے، ہوا سب کے لیے زندگی کی ضامن ہے۔ جب بارش برستی ہے تو امیر کا محل بھی بھیگ جاتا ہے اور غریب کا جھونپڑا بھی۔ انسان کی پیدائش کا عمل ایک ہے، اس کی موت کا عمل ایک ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، تشنگی سب کو محسوس ہوتی ہے،
دکھ کا احساس سب کے لیے تکلیف دہ ہے، خوشی کی کیفیت سب کے لیے یکساں ہے، فطرت کی نعمتیں سب کے لیے عطیہ ہیں۔ جب فطرت کا سلوک مادر مہربان کی مانند مساوی ہے، جب فطرت کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، تو محض حادثہ پیدائش کی بنیادوں پر کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں ہوتے جنہیں مائیں چٹائی پر جنم دیتی ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے جو غریبوں کے گھر میں جنم لیتے ہیں؟ اگر کوئی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس حادثے میں اس کا اپنا کیا کمال؟ وہ جھونپڑے میں بھی اگ سکتا تھا۔ یہ تفریق چند انسانوں کی پیدا کردہ ہے، امارت اور غربت خدا نے نہیں بنائی۔ خدا اتنا بے انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ تفریق سماج نے پیدا کی ہے۔ یہ غیر فطری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی تفریق ہے۔ اسے ختم کرنا ہوگا، اسے مٹانا ہوگا، تاکہ نسل آدم اس کرۂ ارض پر سکون سے سانس لے سکے، فطرت کے رازوں کو سمجھ سکے، کائنات کی قوتوں پر قبضہ پا سکے۔ یہی مقصد حیات ہے۔ زندگی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان بچوں کو بہتر انسانی ماحول دینے کا نام بھی ہے۔ تمہاری شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، پھر بڑھاپا اور آخر چل چلاؤ۔ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اس سانس برابر زندگی کو کار، بنگلے اور دولت کے بوجھ تلے دبا کر ختم کر دینا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بچے تو بھینسیں بھی پیدا کر لیتی ہیں۔ تم عورت ہو، کسی دن میری بات پر غور کرنا۔ اچھی تمناؤں کے ساتھ، تمہارا دوست۔